آج مجھے ایک بہت اچھا واقعہ یاد آ رہا ہے تو سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں، ہو سکتا ہے آپ کو پسند آئے، یا ہو سکتا ہے آپ نے اپنی زندگی میں ایسے حالات دیکھے ہوں اور آپ اس واقعے کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر پائیں۔ تو ہمارے نیبرز تھے، انہیں نا بہت زیادہ شوق تھا کتے پالنے کا، تو انہوں نے جنگلی کتے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ تو وہ کافی زیادہ امیر تھے، تو انہوں نے اس کے لیے بہت زیادہ ورکر بھی رکھے ہوئے تھے، بہت زیادہ نوکر رکھے ہوئے تھے جو ان کتوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو وہ جو ان کا مالک تھا وہ بہت زیادہ ظالم تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ اگر اس کا کوئی نوکر غلطی کر دیتا تو وہ اسے ان کتوں کے سامنے پھینکوا دیتا تھا۔ جو کتے تھے وہ اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر اس انسان کو اچھا خاصا زخمی کر دیتے تھے، اور کبھی تو ایسے بھی سنا تھا کہ اس کو مار بھی دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ اس مالک نے اپنی ایک خاص نوکر سے کوئی مشورہ لیا، تو اس نے جو اس کا خاص نوکر تھا اس نے تو اپنی طرف سے صحیح مشورہ دیا، لیکن جو مالک تھا اس کو وہ پسند نہیں آیا، تو اس نے فیصلہ سنایا کہ اس کو کتوں کے آگے پھینک دیا جائے۔ تو وہ جو نوکر تھا، وہ جو ورکر تھا، اس نے اپنے مالک سے التجا کی کہ حضور، میں نے 10 سال آپ کی خدمت میں دن رات ایک کیے ہیں اور آپ ایک غلطی پر مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میری بے لوث خدمت کے عوض مجھے آپ صرف 10 دنوں کی مہلت دے دیں، پھر میں ان کتوں کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا، یا آپ مجھے ان کتوں کے سامنے پھینکوا دیجیے گا۔ تو مالک یہ سن کر حیران ہوا، لیکن اس نے پھر اس بات پہ وہ ایگری ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو 10 دنوں کی مہلت ہے۔ تو وہ جو ورکر تھا اس نے وہاں سے وہ سیدھا گیا، جو ان کتوں کی رکھوالی کرتا تھا، جو ان کتوں کی حفاظت کرتا تھا، وہ ان کے پاس گیا۔ اس نے جا کے اس سے کہا کہ مجھے 10 دن ان کتوں کے ساتھ گزارنے ہیں اور میں ان کی مکمل رکھوالی کروں گا۔ تو جو ان کتوں کی حفاظت کرتا تھا وہ پہلے تو یہ سن کر تھوڑا سا چونکا، لیکن پھر اس نے اجازت دے دی۔ ان 10 دنوں میں وہ جو ورکر تھا اس نے کتوں کے کھانے پینے، اوڑھنے بچھونے، نہلانے تک کے سارے کام اپنے ذمے لے کر نہایت ہی اچھے طریقے سے سر انجام دیے۔ 10 دن مکمل ہوئے تو مالک نے اپنے جو باقی ورکر تھے اسے کہا کہ جو اس کا خاص نوکر تھا، جو اس کا خاص ورکر تھا، اس کے بارے میں کہا کہ اسے اب لے آؤ اور اسے کتوں کے سامنے پھینک دو۔ لیکن وہاں ہر شخص اس منظر کو دیکھ کر حیران ہو گیا، کہ آج تک نہ جانے کتنے ہی ورکر ان کتوں کے نوچنے سے اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، لیکن آج یہی کتے اس ورکر کے پیروں کو چاٹ رہے ہیں۔ مالک یہ سب دیکھ کر حیران ہوا اور پوچھا کیا ہوا آج ان کتوں کو؟ تو جو باقی ورکر تھے، یا جو اس کا خاص ورکر تھا جس کو وہ کتوں کے سامنے پھینکوانے والا تھا، اس نے کہا کہ مالک سلامت رہیں آپ، اور آپ کا جو سلطنت ہے، جس کو آپ سلطنت سمجھتے ہیں، آپ کسی کو انسان نہیں سمجھتے۔ میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں نے صرف 10 دن ان کتوں کی خدمت کی، اور یہ میرے ان 10 دنوں میں کیے گئے احسانات بھول نہیں پا رہے، اور میں نے اپنی زندگی کے 10 سال آپ کی خدمت کرنے میں گزارے، لیکن آپ نے میری ایک غلطی پر میری ساری زندگی کی خدمت گزاری کو پس پش ڈال دیا۔ آپ نے صرف ایک غلطی ہونے پر میری ساری نیکیاں ضائع کر دیں۔ آپ نے صرف ایک غلطی ہونے پر یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کو مار دیا جائے۔ تو آج اس واقعے کا حاصل کلام، یا اس کا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے، آپ کی مدد کرے، آپ کے ساتھ احسان کرے، تو آپ بھی اس کا بدلہ آپ نیکی میں کریں، احسان کی صورت میں کریں، یا پھر اچھائی کی صورت میں کریں۔ اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے، برائی تو ہرگز نہیں ہے۔ لوگوں کی مدد کریں اپنی استطاعت کے مطابق، اور اللہ کے ہاں اجر پائیں، کیونکہ بہترین بدلہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے جب بھی زندگی میں کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے تو آپ کو چاہیے آپ اس کا احسان کی صورت میں چکائیں۔ کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی نیکی کا بدلہ بھی نیکی کی صورت میں کریں۔ نیکی کا بدلہ کبھی بھی برائی کی صورت میں نہیں ہوتا۔
اس لیے دوسروں کی گئی نیکیوں کو یاد رکھیں، دوسروں کی گئی اچھائیوں کو یاد کریں، دوسروں کے کیے گئے احسانات کو یاد کریں، اور احسانات کا بدلہ ایسے نہیں چکانا، بلکہ جتنا احسان آپ پہ کیا گیا ہے آپ کو چاہیے آپ بڑھ کر اس کا بدلہ دیں، آپ بڑھ کر اس سے زیادہ اچھا احسان کریں سامنے والے پہ۔ اور اگر آپ میں اتنی استطاعت نہیں ہے تو جتنا احسان آپ پہ کیا گیا ہے ایٹ لیسٹ آپ اتنا احسان سامنے والے کی ذات پہ ضرور کریں۔ کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کو ضرور یاد کریں اور اس نیکی کا بدلہ بھی نیکی کی صورت میں دیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی تحریر کے ساتھ اور ایک بہت اچھی کہانی کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔